بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے مختلف مذاہب میں اسم پاک اور ان کا ادب۔ دوستو، اس حد تک تو سبھی مذاہب عالم متفق ہیں کہ کسی ایسی شخصیت کو آنا ہے جو سب سے آخر میں تشریف لائے گی اور جملہ مذاہب کو ایک مذہب پر لائے گی، یعنی ایک ایسی ہستی کے سب ہی مذاہب قائل ہیں جو آخری زمانے میں آئے گی، اور وہ ذات اپنی مافوق البشری قوتوں سے پوری دنیا کو ایک نقطہ واحد پر جمع کر دے گی۔ اس بات کے مذاہب اقوام عالم قائل ہیں، اس پر متفق ہیں، لیکن وہ ہستی کون ہوگی؟ اس کے تعینات جدا جدا ہیں، یعنی اس واحد ذات پر ہر مذہب نے ایک نام لگا دیا ہے۔ ہر مذہب اسے اپنے نام سے موسوم کرتا ہے اور انہیں ہی اپنے مذہب کا سپرمین سمجھتے ہیں اور اپنی طرف سے اس ہستی کا نام تجویز کرتے ہیں۔ دراصل وہ وہی واحد شخصیت ہے جس کا نام حجت اللہ البالغہ ہے۔ اہل تورات انہیں اوکدامیو کہتے ہیں، تورات سماوی میں اسے واقید کہتے ہیں، تورات عبرانی میں اسے ماشا کہتے ہیں، باسک وید برہما میں اسے منصور کہتے ہیں، ہزار نامہ ہند میں اسے لند یتارا کہتے ہیں، ماچا الامان میں اسے فیروز کہتے ہیں، زرتشت کی کتاب ماجاست نامہ میں اسے سروش عزت کہتے ہیں، مزامی داؤد اور ماریہ کین میں اسے زندہ فریز کہتے ہیں، دواتک اور ارماتش میں اسے شماتیل کہتے ہیں، زبور میں اس ذات کو منظمو کہتے ہیں، صحف ابراہیم میں اسے حاشر کہتے ہیں، پازند میں اسے یزدان شناس کہتے ہیں، انجیل میں اس کو مہیمت الآخر کہتے ہیں، پاتیکل میں انہیں رہنما کہتے ہیں، وشنویک میں اس ذات کو میمون کہتے ہیں، لسان لوت میں انہیں قوت کہتے ہیں، عرب بادیہ نشین انہیں ابو صالح کہتے ہیں، زبان قدرت میں اسے مقدرہ کہتے ہیں، لوح محفوظ پہ ان کا نام حجت البالغہ تحریر ہے، زبان مصطفیٰ میں مہدی اجل اللہ فرج شریف کہتے ہیں، زبان مرتضوی میں اس کو منتقم اجل اللہ فرج شریف کہتے ہیں، اور زبان صادق کے آل محمد علیہ السلام میں انہیں قائم اجل اللہ فرج شریف کہتے ہیں، لسان الہی میں اس صاحب الغیبت کہتے ہیں، اور حقیقی نام و کنیت وہ ہے جو سرور کونین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام و کنیت ہیں۔ یہ ایک ذات واحد ہے جسے ہر مذہب اپنے نام سے پکار رہا ہے۔ اختلاف اسم سے مسمى کی ذات میں تو فرق نہیں آتا، سورج کو خورشید، شمس اور سن کہنے سے سورج کی ذات پر تو فرق نہیں پڑتا۔ نام سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، کتب غیبت میں آئمہ طاہرین علیہم السلام کے فرمان موجود ہیں کہ حجت الاسر اجل اللہ فرج شریف کا نام جو بالجہر لے وہ مومن نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 13 میں اس موضوع پر علیحدہ ایک باب قائم کیا ہے، باقی کتب میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے اسماء آئمہ علیہم السلام دریافت کیے تو اپنے آخری کے نام پر فرمایا کہ ان کا اصلی نام بتانے کا مجھے اجداد سے حکم نہیں ہے۔ صاحب نجم الثاقب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے جب اصلی نام دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ جو ہمارے آخری فرزند کا نام لے وہ ملعون ہے، یا اصلی نام سے دور غیبت میں یاد کرے تو وہ شخص ملعون ہے۔ فرمایا کہ ہمارے قائم اجل اللہ فرج شریف کا اصلی نام لینا اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ پردہ غیبت میں ہے، کیونکہ ان کے نام کو بھی پردہ ہے۔ ایک اور حدیث میں لکھا ہے کہ ہمارے قائم اجل اللہ فرج شریف کا جو شخص دور غیبت میں اصلی نام سرعام لے وہ کافر ہے۔ یہ فرمان سخت ہے، اس لیے کتاب اور صفحہ بھی بتاتا چلوں۔ کتاب نجم الثاقب اور صفحہ نمبر ہے 62، لکھا ہے کہ اصلی نام سے پکارنے والا نام لینے والا نہیں ہے مگر کافر۔ کفایت الاسر میں خود حجت الاسر اجل اللہ فرج شریف کا فرمان موجود ہے کہ ملعونیست کس کا مرا نام برادر محفل مردم۔ توقیر مبارک عثمان عمری قدس اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ کیونکہ نام کنیت میں یہ تائیدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شکل و صورت میں بھی یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ جب تک یہ ذات پردہ غیبت میں ہے ان کے نام کو بھی پردہ میں رکھا گیا ہے۔
اور یہ نقطہ بھی ہے کہ جب اس گھر کا اس خاندان تطہیر کا کوئی مرد بھی پردے میں ہو تو ان کا نام بھی محافل مجامی میں لینے والا منعون ہے، تو جو ان کی مستورات کا نام عام مجامع میں بلا القاب اور بے ادمانہ لے وہ کون ہے؟ مخدرات عصمت با پردہ شہزادیوں کے نام برسر ممبر و بلا احترام تلاوت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حدیث جابر بن عبداللہ میں ہے کہ جب جناب جابر پاک سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا کے در دولت پر گئے اور عرض کیے کہ مجھے اس لوح مبارک کی زیارت کروا دیں جس پر اسماء آئمہ معصومین علیہم السلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائے ہیں۔ ملکہ کونین صلوات اللہ علیہا نے فرمایا جابر ہم تجھے ہرگز نہ دکھاتے مگر ہم لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے دکھا رہے ہیں، مگر دور سے دیکھو، اس لوح کو مس نہ کرنا، کیونکہ اس لوح مبارک پہ اسماء امہات صلوات اللہ علیہن اور آئمہ معصومین علیہم السلام درج ہیں۔ کسی غیر کا ان ناموں کو مس کرنا ہمارے پردہ داروں کے نام کو غیر کا چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں دور سے زیارت کر لو کہ تمام حجت ہو جائے۔ دار الاسلام شیخ محمود عراقی صفحہ نمبر 19۔ تو اس خاندان تطہیر علیہم السلام کی مستورات کا محافل میں نام لینا سوء ادبی۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب عرفان حجت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک کریم آقا اپنے شہنشاہ کی پاک بارگاہ میں التجا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا حجت اللہ البالغہ، یا امان الخائفین، یا سفینۃ النجات، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔